بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 فروری سن 1903۔ حضرت اقدس کی خدمت میں لکھنؤ کے وارد محمد یوسف صاحب نے عرض کیا، یہ امور تو سب ٹھیک ہیں اور آپ کوئی امر خلاف قرآن نہیں کہتے، لیکن میں صرف عقل کے موافق رفع شکوک چاہتا ہوں اور جہالت سے متنفر ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا، دیکھیے، ایک طریق وکلاء کا ہوتا ہے کہ ان کو حق نہ حق سے غرض نہیں ہوتی، جس فریق کا مقدمہ لے لیا اب اسی کی بات کرتے ہیں، اور ایک خیال انسان کے اندر ہوتا ہے جس سے وہ خوشبو اور بدبو کا پتہ لے لیتا ہے، وہ ایک قسم کا نور ہوتا ہے جس سے انسان معصیت سے بچا رہتا ہے۔ اب ان عیسائی آریہ وغیرہ کو دیکھا گیا ہے کہ سب اپنے مذہب کی پچ کرتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلائل حقانیت کے نہیں ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر صدی پر مجدد ہونا چاہیے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، ہاں، یہ تو ضروری ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے۔ بعض لوگ اس بات کو سن کر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے تو پھر 13 صدیوں کے مجددوں کے نام بتاؤ۔ میں اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ ان مجددوں کے نام بتانا میرا کام نہیں، یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ اس حدیث کو تمام اکابر نے تسلیم کر لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور حدیث کی کتابوں میں جو موجود ہیں ان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ کسی نے کبھی اس کو پھینک نہ دیا اور نہ کہا کہ یہ حدیث نکال دینی چاہیے۔ جبکہ یہ بات ہے تو پھر مجھ سے فہرست کیوں مانگی جاتی ہے؟ میرا یہ مذہب ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہو، اگر وہ قرآن شریف کے برخلاف نہ ہو تو میں اس کو مانتا ہوں۔ خود ہی ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا یہ حدیث جھوٹی ہے، تو پہلے اس کو نکالو، اور اگر شکی ہے تو پھر تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم حدیث کے روح سے مجھے بھی شکی ہی مان لو۔ عجیب بات ہے، حدیث کو شکی کہو اور مجھے کذاب، یہ تو تقویٰ کا طریق نہیں۔ اگر بفرض محال جھوٹی ہے تو پھر جان بوجھ کر جھوٹ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو لعنتی کا کام ہے۔ سب سے پہلا کام تو علماء کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نکال ڈالیں، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان وغیرہ نے 13 مجدد گن کر بھی دکھائے ہیں، مگر میں ان کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس حدیث کی صحت کا یہ معیار نہیں، بلکہ قرآن اس کی صحت کا گواہ ہے۔ یہ حدیث انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے، جیسے رزق کا سامان کرتا ہے۔ پس قرآن کے حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ غرض مجھ سے ایک حدیث کے موافق گزشتہ مجددوں کا مواخذہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں، چونکہ میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے صحیح مانتا ہوں، پس اگر یہ لوگ اس حدیث کو جھوٹا کہہ دیں اور حدیث کی کتابوں سے نکال دیں، پھر میں خدا سے دعا کروں گا
اور یقیناً وہ میری دعا کو سنے گا، اور میں کشف سے نام بھی بتا دوں گا۔ لیکن اگر یہ حدیث خود ان کے مسلمات کے موافق ہی جھوٹی نہیں اور نہیں ہے تو پھر خدا سے ڈرو اور لا تخف ما لیس لک بہ علم پر عمل کرو اور بیہودہ حیلے اور حجتیں نہ تراشو۔ یہ حدیث جن کتابوں میں درج ہے اور باوجود جھوٹی ہونے کو اس کو رکھا گیا ہے، تو پھر کیوں نہیں بابا نانک کے شبد ان میں داخل کر لیتے اور موضوعات کے مجموعے میں لکھ لیتے۔ بس کسی صورت میں یہ مواخذہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں اولیاء گزر چکے ہیں، تو کیا مجھے لازم ہے کہ میں ان کی بھی فہرست دوں؟ یہ خدا تعالیٰ ہی کا علم ہے۔ ہاں، خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسیح موعود بقول نواب صدیق حسن خان صاحب کے صدی کے سر پر ہوگا، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی سے آگے نہ ہوگا، مگر اب تو اس صدی سے 20 سال گزر گئے، 5واں حصہ صدی کا گزر چکا، مگر اگر اب تک بھی نہیں آیا تو پھر 100 سال تک انتظار کرتے رہیں۔ اس صدی میں اسلام اہل صلیب سے کچلا جاوے گا، جب 50 سال میں یہ حال ہو گیا ہے کہ 30 لاکھ آدمی مرتد ہو چکے ہیں، اور جیسی جیسی شوکت بڑھتی ہے ان کی شوخی بڑھتی گئی ہے، یہاں تک کہ امہات المومنین جیسی گندی کتاب شائع کی گئی۔ انجمن حمایت اسلام لاہور نے اس کے خلاف گورنمنٹ کے پاس میموریل بھیجا۔ اس کے میموریل سے پہلے مجھے الہام ہو چکا تھا کہ یہ میموریل بھیجنا بے فائدہ ہے، چنانچہ میرے دوستوں کو جو یہاں رہتے ہیں اور ان کو بھی جو دوسرے شہروں میں ہیں معلوم تھا کہ میں نے یہ الہام قبل از وقت ان کو بتا دیا تھا۔ آخر وہی ہوا، اور گورنمنٹ نے اس پر کوئی کارروائی انجمن کے حسب منشا نہیں کی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا مہدی آنا چاہیے جو جہاد کا فتویٰ دے اور انگریزوں اور دوسری غیر قوموں سے لڑائی کرے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، اور حدیث سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنے والا موعود یضع الحرب کر کے دکھائے گا، یعنی لڑائیوں کو موقوف کرے گا۔ دیکھو، ہر چیز کے عنوان پہلے ہی سے نظر آتے ہیں، جیسے پھل سے پہلے شگوفہ نکل آتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہوتا کہ مہدی آ کر جہاد کرتا اور تلوار کے زور سے اسلام کی حمایت کرتا، تو چاہیے تھا کہ مسلمان فنون حربہ اور سپاہ گری میں تمام قوموں سے ممتاز ہوتے اور فوجی طاقت بڑی ہوتی، مگر اس وقت یہ طاقت تو اسی قوم کی بڑی ہوئی ہے، اور فنون حرب کے متعلق جس قدر ایجادات ہو رہی ہیں وہ یورپ میں ہو رہی ہیں، نہ کسی اسلامی سلطنت میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہ منشا ہرگز نہیں ہے، اور یضع الحرب کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے واسطے یہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو، مہدی سوڈانی وغیرہ نے جب مخالفت میں ہتھیار اٹھائے تو خدا تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اس کی قبر بھی کھدوائی گئی اور ذلت ہوئی، اس لیے کہ خدا کے منشا کے خلاف تھا۔ مہدی موعود کا یہ کام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اسلام کو اس کی اخلاقی اور علمی اور عملی اعجازات سے دلوں میں داخل کرے گا، اور اس اعتراض کو دور کرے گا جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ وہ ثابت کر دکھائے گا کہ اسلام ہمیشہ اپنی عملی سچائیوں اور برکات کے ذریعے پھیلا ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا تلوار سے کام لینا ہوتا تو فنون حرب اسلام والوں کے ہاتھ میں ہوتے، اسلامی سلطنتوں کی جنگی طاقتیں سب سے بڑھ کر ہوتی۔ اگرچہ حقیقی خبر تو خدا تعالیٰ سے وہی پانے والوں کو ملتی ہے، مگر مومن کو بھی ایک وراثت ملتی ہے، اور وہ علامات و آثار سے سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جب عیسائی قوموں کے مقابل آتے ہیں تو زک اٹھاتے ہیں اور ذلت کا منہ دیکھتے ہیں۔ کیا اس سے پتہ نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا تلوار اٹھانے کا نہیں ہے؟ یہ اعتراض صحیح نہیں، غلط ہے۔ مسیح موعود کا یہی کام ہے کہ وہ لڑائیوں کو بند کر دے، کیونکہ یضع الحرب اس کی شان میں آیا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باطل کر دے گا؟ معاذ اللہ۔ قرآن شریف سے بھی ایسے ہی پایا جاتا ہے کہ اس وقت لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب دل اعتراضوں سے بھرے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جاوے، یہ تلوار اٹھا کر مسلمان کیا جاوے؟ وہ اسلام ہوگا یہ کفر جو ان کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ اتمام حجت کے بعد جس طرح پر خدا نے چاہا منکروں کو عذاب دیا۔ وہ جنگیں دفاعی تھیں، 13 برس تک آپ ستائے جاتے رہے اور صحابہ نے جانیں دیں، انہوں نے منکروں نے نشان پر نشان دیکھے اور انکار کرتے رہے۔ آخر خدا تعالیٰ نے
ان کو جنگوں کی صورت میں عذاب سے ہلاک کیا۔ اس زمانے میں تعاون ہے، جو تعصب بڑھے گا تعاون بڑھے گی۔ قرآن شریف میں اس کی بابت خبر دی گئی ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا، سورہ بنی اسرائیل آیت 59۔ پس اگر میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ بہتر جانتا ہے کہ میں اسی کی طرف سے ہوں، تو اس کے وعدے پورے ہو کر جو بشارت کی پیشگوئیوں کو نہیں مانتے، تو اس تعاون کی پیشگوئی کو دیکھ لیں۔ سعادت سے انہی کو حصہ ملتا ہے جو دور سے بلا کو دیکھتا ہے۔ صادق کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو مجھ پر تقول کرے تو میں تیرا دانا ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ پر تقول کرنے والا مفتری فلاح نہیں پا سکتا، بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اب 25 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وحی کو میں شائع کر رہا ہوں۔ اگر افطرا تھا تو اس تقول کی پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا۔ اس نے صدہا نشان میری تائید میں ظاہر کیے اور نصرت پر نصرت مجھے دی۔ کیا مفتریوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے اور دجالوں کو ایسے ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو، ایسی نظیر کوئی پیش کرو، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہرگز نہیں ملے گی۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ طبیب تو مریض کو کلوروفارم سنگھا کر بھی دوائی اندر پہنچا سکتا ہے، روحانی طبابت میں یہ نہیں ہے، بلکہ باتوں کو مؤثر بنانا اور دل میں ڈالنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو شوخی کو دور کر کے خود اندر ایک وائس پیدا کر دیتا ہے۔ نوارد نے عرض کیا، میں اہل اسلام کی زیادتی پر تعجب کرتا ہوں، آپ کے کلمات میں کوئی وجہ کفر کے نہیں دیکھتا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، آپ کتابیں بھی دیکھ لیں تاکہ کوئی شک آپ کو باقی نہ رہے کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کے خلاف ہیں۔ میں ان کے کفر کی پرواہ نہیں کرتا، ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ ان کے ہی آثار میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے دیے جائیں گے۔ یہ پیشگوئیاں کیسے پوری ہوئیں؟ یہ تو اپنے ہاتھ سے پوری کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو علماء مخالفت کریں گے، اور محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایک شخص اٹھ کر کہے گا ان ھذا الرجل غیر دیننا۔ اب جب کہ پہلے سے یہ باتیں ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے پورے کر رہے ہیں۔ اب جب کہ یہ باتیں پہلے سے ہیں تو یہ بھی صداقت کا نشان ہے، اس لیے ہم ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے مسیح آئے گا، وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت اقدس نے اپنے تقریر کے آخر میں فرمایا، اگر وہ صحابہ کا سا مذاق اور محبت ہوتی، اگر وہ صحابہ کا سا مذاق اور محبت ہوتی جو صحابہ کے دل میں تھی، تو یہ عقیدہ نہ رکھتے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خالق بھی نہ مانتے اور غیب دان بھی نہ مانتے۔ خدا تعالیٰ ان فسادوں کا روا نہیں رکھتا، اور اس نے چاہا ہے کہ اصلاح کرے۔ ہمارا کام اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے یہ کاروبار ہے اور اسی کا ہے تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ اس کو تباہ کر سکے، اور کوئی ہتھیار اس پر چل نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان کا ہے تو پھر ہی خود ہی تباہ ہو سکتا ہے۔ انسان کو زور لگانے کی بھی کیا حاجت ہے؟ دربار شام۔ نوارد صاحب کی وجہ سے تحریک تو ہو رہی تھی، اس لیے بعد ادائے نماز مغرب حضرت حجت اللہ نے ایک مختصر سی جامع تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگ حقیقت اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں۔ اسلام میں حقیقی زندگی ایک موت چاہتی ہے جو تلخ ہے، لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے آخر وہی زندہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو ہی جنت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دوزخ ہے، اور سعید آدمی خدا کے راہ میں تکالیف کو قبول کرتا ہے اور وہی جنت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ سب دوست، آشنا، عزیز و اقارب جدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جس قدر ناجائز خوشیوں اور لذتوں کو راحت سمجھتا ہے، وہ تلخیوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ سچی خوشحالی اور راحت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور تقوی پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے۔ متقی کے لیے خدا تعالی ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق
آیت 3 و 4۔ پس خوشحالی کا اصول تقوی ہے، لیکن حصول تقوی کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں۔ تقوی اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا۔ خدا تعالی رحیم و کریم ہے۔ تقوی اختیار کرو، جو چاہو گے وہ دے گا۔ جس قدر اولیاء اللہ اور اقطاب گزرے ہیں، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقوی ہی سے حاصل کیا۔ اگر وہ تقوی اختیار نہ کرتے تو وہ بھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی گزارتے، 10-20 کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔ مگر آج جو عروج ان کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہوں نے پائی، یہ سب تقوی ہی کی بدولت تھی۔ انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اس کے بدلے میں پائی۔